بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ انسان کی تدبیر کی گئی ہے، اس کا رزق معین ہے جو اس کو آسانی سے مل جائے گا، بشرطے کہ کوشش کرے اور اس کو کافی بھی سمجھے، اور جو اس کے لیے بہت مشکل ہے اس کے پیچھے نہ بھاگے۔ انسان عجیب ہے کہ اس چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے جو ختم ہونے والی چیز ہے، جیسے مال، اولاد، عہدہ، اور اس چیز کے ختم ہونے پر غم کرتا ہے جو اس کو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ خدا کے تمام فیصلوں پر راضی رہنا رنج و غم کو بھگا دیتا ہے، اس کی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے جو اپنے بارے میں خدا کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم، جو خدا کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اس کو مصیبتوں پر بڑا اجر ملتا ہے، جو ناراض رہتا ہے خدا اس کے عمل صبر کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 71۔ خدا اپنے کاموں کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، تیری مرضی سے نہیں چلاتا۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ حدیث قدسی، اگر تو میرے ارادوں فیصلوں کو دل سے مان لے گا تو میں تیرے ارادوں کو پورا کروں گا، اگر تو میرے ارادوں کو نہ مانے گا تو میں تجھے تیرے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ حدیث قدسی، خدا کی حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی، از حجت البیضاء، جلد 8۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے طریقے۔ 3 کام خدا کی رضامندی کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ استغفار، خدا کے سامنے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا۔ نمبر 2، انکساری، یعنی خود کو معمولی درجے کا کم تر انسان سمجھنا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ خیرات دینا۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ جو شخص خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے نفس، بری خواہشات کو بہت ناراض کرنا، کچلنا پڑتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، بہار، جلد 70۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا۔ خدا کو تم میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ سہولتیں اور آرام فراہم کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ خدا نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، اس لیے خدا کی کسی اطاعت کے کام کو معمولی نہ سمجھو، کیا پتہ اس کم ہی سے خدا تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 69۔ خدا نے تمہیں تقویٰ یعنی تمام برائیوں سے بچے رہنے اور تمام فرائض ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اسی کو اپنی رضامندی کی آخری حد قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ، یعنی خدا کو بے حد راضی کرنے کا واحد طریقہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی کی چابی ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق مالک کی اطاعت کرنا ہے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ حدیث قدسی، اے موسیٰ، میری رضامندی تیری سختیاں جھیلنے میں ہے، اور میری رضامندی میری رضا و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہے، اور میری رضامندی ناپسندیدہ کاموں اور نتیجوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی وحی، از بہار، جلد 82۔
خدا کے تمام فیصلے ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ناکامیوں کو برداشت کرنا صبر ہے اور صبر کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ خدا کے راضی ہونے کی علامت، حدیث قدسی، جب تم دیکھو کہ قیمتیں سستی ہیں، حکمران عادل ہیں، تو سمجھ لو کہ میں راضی ہوں۔ میرے غضب کی علامت یہ ہے کہ قیمتیں مہنگی ہیں اور حکمران ظالم ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی از بہار جلد 77۔ خدا کے تم سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ خدا کی قضاء و قدر کے تمام فیصلوں پر راضی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جتنا بندہ خدا کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اتنا ہی خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی، جو شخص میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے میں اس کے لیے 3 چیزیں لازمی کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس کو اپنے شکر کی پہچان اور طریقے بتاتا ہوں جس میں جہالت ملی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کو اپنے ڈر کی پہچان کرواتا ہوں جس میں بھول چوک نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اس کو اپنی محبت کی توفیق دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ میری محبت کو میری مخلوق کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، یعنی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ معراج میں خدا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو از بہار جلد 77۔ معلوم ہوا خدا اپنے شکر، اپنے ذکر اور اپنی محبت کو بے حد پسند کرتا ہے اور اس کی توفیق اس کو دیتا ہے جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر خدا اس کو ہر دشمن، ہر حاسد اور ہر سرکش سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا مددگار ساتھی بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 73۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جو لوگوں کو ناراض کر کے خدا کی رضامندی حاصل کرنے والے کام کرتا ہے خدا خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے خدا اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 71۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل جاتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات ٹھیک کر لیتا ہے خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلقات خود ٹھیک کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ جو خدا کو ناراض کر کے بادشاہ حکومت کو راضی کرتا ہے وہ خدا کے دین سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ تمام انسانوں کو کوئی راضی نہیں رکھ سکتا۔ لوگوں نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ شاعر دیوانے ہیں، لوگ تو خدا کو بھی برا بھلا کہنے سے معاف نہیں کرتے، وہ بھلا تم کو کیسے معاف کر دیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ اس لیے لوگوں کو برا بھلا کہنے کی خاص پرواہ نہ کرو، خدا کو راضی رکھنے کی کوششیں کرو جو صرف خدا کی عملاً اطاعت کرنے سے ہی ممکن ہے۔ نرم مزاجی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اگر تم بد مزاج سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ قرآن سورہ آل عمران 129۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔